السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پارہ نمبر 2 کا خلاصہ تفسیر ہے۔ دوسرا پارہ سیقول سے شروع ہوتا ہے، اس کا نام سیقول ہے، اور اس پارے میں بھی سورہ بقرہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ آدھا حصہ سورہ بقرہ کا پہلے پارے میں آ چکا ہے، اور باقی آدھا حصہ سورہ بقرہ کا اس پارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے امت کی عملی تربیت کی ہے۔ اجتماعی نظام کو اللہ نے بیان کیا۔ یہ پچھلا پارہ دل کی کیفیات اور دل سے متعلق تھا، ایمان سے متعلق تھا، اور یہ والا پارہ دل سے باہر نکل کے عبادت، معیشت، سیاست اور عالمی عدالت اور خاندان اور قیادت کے نظام میں ڈھل گیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قبلے کے احکام کو بیان فرمایا۔ تبدیل قبلہ جو تھا، یہ ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی کہ اس طرف منہ تھا تو وہاں سے ہٹا کے ادھر منہ کر لیا گیا۔ یہ جغرافیے کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک امت کی خود مختاری اور اس کے تشخص کی علامت تھی، اور یہ اعلان تھا کہ یہ امت ایک خود مختار امت ہے، ایک خود مختار قوم ہے۔ جب رخ بیت المقدس سے تبدیل کر کے بیت اللہ بنایا گیا تو اعلان ہو گیا کہ اس امت محمدیہ کی اپنی ایک شناخت ہے، یہ امت اپنا ایک نظام، ایک تشخص برقرار رکھتی ہے۔ اور یہ ہمیں یہاں سے یہ بھی سکھایا گیا کہ اصل چیز کیا ہے کہ اطاعت میں سوال نہیں کرتے۔ پہلے حکم کیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، اس کو بجا لانا لازم اور ضروری تھا۔ اب دوبارہ حکم کیا آیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو، تو اب اس حکم پہ اطاعت ضروری ہے۔ جو بندہ ہوتا ہے، اس بندے کا کام سوال کرنا نہیں ہوتا، اس کا کام ماننا ہوتا ہے، اطاعت کرنا ہوتا ہے، جھکنا ہوتا ہے، فرما برداری کرنا، چونکہ چنانچہ اگر مگر لیکن اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ یوں کرے، یہ کیوں کیا، کیسے کیا، کس سے پوچھ کر کیا، کب کرنا چاہیے تھا۔ جو مطیع ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا، وہ فرما برداری میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ پارہ اللہ کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا یہ امت وسط ہے، امت وسط ہے، اعتدال والی امت ہے۔ یہ ایک صفت اللہ نے عطا کی کہ یہ امت اعتدال جو ہے، یہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے کہ جو آپ کو سارے نظاموں سے الگ کر دیتا ہے۔ اس میں توازن بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، سکون بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا داری بھی ہے۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ بھئی آپ سارا دن نماز پڑھتے رہو، نہیں ایسا نہیں۔ آپ سارا دن روزے رکھتے ہو، نہیں، آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے سونا بھی ہے، آپ نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں۔ تو معتدل ترین مثال۔ اور اس کے بعد استعانت بالصبر والصلاح کو بیان کیا کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو استعانت بالصبر والصلاح، نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو اللہ سے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اس میں فرمایا پھر آگے کہ آیت بر ہے۔ آگے کیا ہے پھر؟ آیت بر ہے، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یعنی حقوق اللہ ادا کر لیا۔ تو اصل چیز حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، یعنی ان لوگوں کی مدد نصرت بھی ہے۔ پھر قرآن ہمیں موت کا تصور ایک نئے انداز میں دیتا ہے کہ جب لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اور ساتھ میں قصاص کے قانون کو بیان کر دیا کہ بظاہر یہ ایک سخت معاملہ ہے، ایک سنگین معاملہ ہے قتل کرنا، لیکن اس قصاص کے ذریعے سے اللہ نے سبق یہ دیا کہ قصاص میں امن ہے، قصاص میں انصاف ہے، عدل ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے روزے کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے رکھنا فرض ہیں۔ روزوں کی معافی نہیں ہے۔ ہاں، بوڑھا آدمی، شیخ فانی یا وہ مریض آدمی کہ جو انتہائی شدید تکلیف میں ہو تو اس کے لیے روزے کی معافی کا اعلان ہے، بیماری کی وجہ سے، کہ وہ رمضان کے بعد جب بیماری ختم ہو جائے پھر روزے رکھے، یا پھر بیماری ختم نہیں ہوتی تو فدیہ ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آگے یہ بھی بیان کی، جب لوگوں نے سوال کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لوگوں نے اللہ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا میں قریب ہوں۔ یہ آیت بندے کے دل میں ایک ایسا یقین پیدا کرتی ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں بیان کیا
حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس آدمی پر فرض کر دی گئی ہے کہ جو نصاب کا مالک ہو اور عاقل بالغ مسلمان ہو، تو اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض قرار دیا گیا۔ ساتھ میں کافی اہم ترین چیزیں بھی بتائی گئیں کہ یہ ایک عبادت نہیں ہے کہ صرف بیت اللہ کا طواف کرنے کا نام یا وہاں قربانی کرنے کا نام یا وہاں بال کٹانے کا نام حج نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی وحدت ہے حج۔ سفید لباس میں ملبوس ہو کر کروڑوں لاکھوں لوگوں کی صدا جب یہ لگتی ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی دنیا کا عہدہ نہیں، کوئی دنیا کی طاقت نہیں، کوئی دنیا کا شور نہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل بات تقویٰ ہے، متقی ہونا یہ اصل شناخت ہے۔ یعنی جو متقی ہے تو اس کی شناخت ہے، اگر تقویٰ نہیں ہے تو اس کی کوئی شناخت نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اور احکامات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی حیض سے متعلق احکامات، کہ یہ حیض جو ہے وہ ایک طبعی کیفیت کا نام ہے، کوئی گندگی نہیں ہے ایسی کہ جس کے ذریعے سے خواتین اس طرح جو ہے ان سے نفرت کی جائے، وہ ناپاک ہو جائیں کہ انہیں اپنے ساتھ بٹھایا نہ جائے، ان کے ساتھ کھانا نہ کھایا جائے، بلکہ ایک طبعی طور پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طرح رشتوں کو ٹوٹنے اور ان کے بننے کے لیے طلاق اور خلا کے مسائل کو بیان کیا گیا کہ بھئی جب نباہ ممکن نہ ہو تو پھر طلاق دی جا سکتی ہے، خلا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پھر رضاعت کے احکامات کو بیان کیا گیا، بچے کے پیدائش کی ذمہ داری جس طرح والدہ پر ہے، اسی طرح اس کی مالی معاملات اور مالی معاونت والد کے ذمہ ہے کہ والد جو ہے وہ اس چیز کو ہینڈل کرے اور رضاعت کے مسائل کو دیکھے۔ اسی طرح پھر نکاح کا بیان ہے، متوفی عنہا زوجہا کی عدت ہے، وہ عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کو بیان کیا گیا، اور ساتھ فرمایا گیا کہ اس کی عدت سے پہلے اس کو نکاح کا پیغام نہ دو، یہ وقار کے حیا کے خلاف۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے کو دوبارہ بیان کیا، جالوت کا قصہ، اور پھر داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور طالوت کا واقعہ بیان کیا کہ جب کچھ لوگوں نے جہاد سے انکار کیا، ایک گروہ بن گیا تھا طالوت کے بادشاہ بننے پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہمت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، اور علم و عمل کی صلاحیت سے انہیں مالا مال کیا۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ نے جالوت کافر کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ یہاں پر آ کے دوسرے پارے کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔